السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ اتوار کو جماعت احمدیہ برطانیہ کا 3 دن کا جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچا. جلسے کی تیاری میں مہینوں لگتے ہیں، بلکہ سال کے جلسے کے بعد ہی شروع ہو جاتی تیاری، اور اس کا زور جو ہے جلسے سے چند ہفتے پہلے شروع ہو جاتا ہے. لیکن جلسہ سے 1-2 ہفتے پہلے تو یہ انتہائی بڑھ جاتا ہے، اور جلسے کے دنوں میں تو ہزاروں رضاکار کارکنان، لڑکیاں، عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، جوان اپنی تمام تر صلاحیتوں اور اخلاص کے ساتھ ہمہ وقت خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جو نہ صرف احمدی مہمانوں کو سہولت پہنچا رہے ہوتے ہیں، بلکہ جلسہ پر آنے والے دنیا کے مختلف ممالک سے غیر الجماعت اور غیر مسلم مہمان جو ہیں ان کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ اسلام کی حقیقی تصویر پیش کر کے ایک خاموش تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. بس اس لحاظ سے تمام کارکنان جو جلسے کسی بھی شعبے میں کام کرتے رہے ہیں شکریہ کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خدمت کی بہترین جزا دے. اسی طرح جلسہ کے براہ راست خدمت کرنے والے کارکنان کے علاوہ MTA کارکنان ہیں، جس میں بہت سے رضاکار شامل ہیں. یہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے بڑے عمدہ طریق پر جلسہ کے پروگراموں کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی. یہ بھی تبلیغ کا ایک بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح پریس اینڈ میڈیا نے بھی خبریں پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا، جس میں مرکزی پریس بھی شامل ہے، شعبہ بھی شامل ہے، UK کا پریس کا شعبہ بھی شامل ہے، اور کروڑوں لوگوں تک پیغام پہنچا. اس میں خواتین اور مرد سب شامل ہیں. اسی طرح ہر سال کی طرح یہاں کارکنان کی مدد کے لیے اس سال بھی خدام الحمدیہ کینیڈا کے بہت سے رضاکار آتے ہیں، جو جلسے کے بعد جو سمیٹنے کا کام ہے، جلسے کو بانٹنے کا کام ہے، وہ کرتے ہیں. اور اب آسٹریلیا والوں نے بھی آنا شروع کیا ہوا ہے، اور یہ بڑا عمدہ طریق پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ سب بھی شکریہ کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے. بہرحال کام کرنے والوں کا جو غیروں پر اثر ہوتا ہے، اس سے جماعت اور اسلام کی حقیقی تصویر ان کے سامنے پیش ہوتی ہے، جس سے وہ انتہائی متاثر ہوتے ہیں. بے شمار تبصرے لوگ کر بھیجتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور اس بعض تبصرے میں اس وقت آپ کو پیش بھی کروں گا، جو چند ایک میں نے لیے ہیں وہ بھی شاید نہ پیش ہو سکیں، لیکن بہرحال کچھ پیش کروں گا. اسی طرح میں خود بھی تمام کارکنان کا اور کارکنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بڑی بے لوث خدمت کی، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کارکنان کو توفیق دی کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کریں. لوگوں کے جو شکر گزاری کے اظہار ہیں، اس سے آپ لوگوں کو مزید عاجز
ہونا چاہیے، مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ کو توفیق دے۔ جیسا کہ میں نے کہا تاثرات میں پیش کروں گا، تو پہلا اس وقت جو ہے میرے سامنے وہ ہے گیمبیا کے وزیر برائے مواصلات و ڈیجیٹل معیشت لامین جابی صاحب۔ یہ کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کو دیکھ کر میں ایک گہری حقیقت پر ششدر رہ گیا۔ یہ ایک عظیم عالمی اجتماع ہے جو بے لوث خدمت اور خاموش غیر متزلزل قربانی کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ جان کر دل گہرا متاثر ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کا یہ اجتماع قادیان میں صرف 75 افراد سے شروع ہوا تھا اور آج انسانی لحاظ سے ایک حیرت انگیز شاہکار کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے 200 ممالک میں اجتماع دکھایا جاتا ہے، اور مجھے یہ بات بھی حیران کرتی ہے کہ ان سماعت کے لیے کسی پولیس کی ضرورت نہیں، کوئی مادی لالچ نہیں ہے۔ کارپوریٹ افسران، ڈاکٹرز، نوجوان اپنے دنیاوی عہدے ایک طرف رکھ کر رضاکارانہ طور پر فرش صاف کر رہے تھے، آگ پر کھانا پکا رہے تھے، ٹریفک کی رہنمائی کر رہے تھے، اور جب نماز کے لیے اذان ہوئی تو مختلف قومیتوں پر مشتمل یہ پرجوش مجمع فوراً مکمل خاموشی اختیار کر گیا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ اس منظر نے مجھے اجتماعی نظم و ضبط اور روحانی وابستگی کا ایسا زندہ احساس دیا جو آج کی مادی دنیا میں عملاً ناپید ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عالمی بیعت میں شرکت جہاں ایک اشکبار انسانی زنجیر ہزاروں افراد کو ان کے امام سے جوڑ دیتی ہے، اس منفرد تعلق کو میرے لیے ناقابل یقین بنا دیا۔ میرا دیر پا تاثر یہ ہے کہ جماعت کا عظیم عالمی اثر کسی مادی دولت یا سیاسی عزائم کا نتیجہ نہیں، بلکہ کامل تقویٰ اور امن کے ایک سچے عملی پیغام سے وابستگی کا ثمرہ ہے۔ نائجیریا سے ایک اسٹیٹ کہ بادشاہ تقریباً آدھی اسٹیٹ ہے ان کے زیر انتظام، اوبا کہنڈے وولے باجے وولے، یہ کہتے ہیں جب میں جلسہ سالانہ یو کے میں شرکت کے لیے روانہ ہوا تو مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک عظیم الشان، منظم اور روحانی اجتماع کا حصہ بننے جا رہا ہوں جو میری زندگی پر اتنا گہرا اثر چھوڑے گا۔ یہاں پہنچ کر میں نے نہ صرف غیر معمولی نظم و ضبط، اخوت اور خدمت خلق کا عملی نمونہ دیکھا، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو محبت، احترام اور بھائی چارے کے رشتے مندہ ہو پایا، اور ہماری بڑے پرخلوص طریقے سے مہمان نوازی کی گئی، اور جو ہمیشہ ہماری یادوں کا حصہ رہے گی۔ یہاں کہتے ہیں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، لیکن سب سے یادگار لمحہ امام جماعت سے ملاقات تھی اور ان کے خطابات تھے جن کو سن کر میں نے بہت سبق حاصل کیا، اور جماعت احمدیہ کی عالمی ترقیات کے بارے میں رپورٹ بھی سنی، یہ بھی بڑی حیران کن تھی۔ کہتے ہیں آپ کا نعرہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کی عملی شناخت ہے۔ اگر دنیا اس جذبہ محبت، رواداری اور احترام انسانیت کو اپنا لے تو بلا شبہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں
لائیو پروگرام جو دنیا کے مختلف زبانوں میں نشر ہو رہے تھے، اس نے مجھے بڑا حیران کیا۔ اسی طرح ان کی جو پرنسس تھیں، اہلیہ ان کی، انہوں نے بھی انہیں جذبات کا اظہار کیا ہے، اور کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوشگوار حیرت خواتین کے لیے کیے گئے مثالی انتظامات ان کی عزت، آزادی اور باوقار ماحول کو دیکھ کر ہوئی۔ ہزاروں خواتین کو نہایت منظم انداز میں آتے جاتے اور مکمل وقار کے ساتھ جلسے میں شریک ہوتے دیکھ کر میرے اسلام کے بارے میں کئی تصورات بدل گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ جماعت احمدیہ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق خواتین کے احترام اور ان کے حقوق کو عملی صورت میں پیش کیا۔ سینیگال سے ایک مہمان تھے، سابق گورنر سینٹ لوئس علیون بدرا سام صاحب، کہتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس کی بہترین تنظیم تھی۔ شرکاء کی بہت بڑی تعداد کے باوجود یہ واضح محسوس ہوتا تھا کہ جلسے کا انتظام انتہائی عمدگی سے کیا گیا تھا۔ آمد و رفت کا نظام بھی عمدہ تھا، رضاکار خوش اخلاق تھے، ہمہ وقت دستیاب تھے، اور میں کہتے ہیں میں نے ساری تقریروں کو توجہ سے سنا۔ اب یہ غیر بھی تقریروں میں صرف بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ کہتے ہیں ہم نے توجہ سے سنا۔ مختلف زبانوں کا انتظام نہایت عمدہ تھا، جس کی بدولت ہم تمام تقاریر اور پیغامات کو بخوبی سمجھ سکے۔ جو کہتے ہیں پورے جلسے کے دوران جو پیغام بار بار نمایاں ہوا وہ محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام تھا۔ اسی طرح رادودوتا نام ہے ان کا، لگزمبرگ میں وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ پہلی دفعہ شامل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جلسے کے 3 دن میری زندگی کے تمام کے اہم ترین دن بن گئے ہیں۔ میں نے پہلی بار اتنا بڑا منظم اور باوقار اسلامی اجتماع دیکھا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے باوجود پورا انتظام رضاکاروں کے ذریعے انتہائی آسان انداز سے چل رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی خاندان کے افراد ہوں۔ ہر رضاکار مسکراتے ہوئے مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ ڈیوٹی پر موجود ہر کارکن ہر مہمان کے ساتھ اس محبت اور احترام سے توجہ سے پیش آ رہے تھے جیسے وہ سب سے اہم اور معزز ہیں۔ پھر کہتے ہیں عالمی بیت کا نظارہ بھی مہمانوں کو بڑا متاثر کرتا ہے۔ کہتے ہیں عالمی بیت کا روح پرور نظارہ میرے لیے ناقابل فراموش تھا، جب دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہزاروں افراد کو ایک ہی امام کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور نہایت عاجزی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتے دیکھا۔ ایک ایسا ایمان افروز اور روحانی تجربہ تھا جس نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ پھر کہتے ہیں امام جماعت سے میری ملاقات ہوئی اور مجھے پہلے گھبراہٹ تھی، لیکن ان سے مل کے میری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اسی طرح میرے دل میں جو باتیں اور جذبات تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، وہ میرے پوچھے بغیر ہی وہ باتیں مجھ سے انہوں نے پوچھ بھی لیں اور بتا بھی دیں۔ پھر ایک نواب آئے ہیں الائجہ گیبریل صاحب، کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے میرا تعلق عیسائیت سے تھا۔ ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا تھا کہ ایمان کا تعلق موسیقی سے ہے۔ یہ بھی آج کل دنیا میں بڑا رواج ہو گیا کہ موسیقی ضروری ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اس انداز سے حقیقی روحانی سکون اور قرب الہی محسوس نہ کر سکا۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں نمازیں میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی گریہ زاری کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ لیکن
جب جلسہ سالانہ میں بیعت میں شامل ہونے کا موقع ملا تو مجھ پر ایسی روحانی کیفیت طاری ہوئی جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مسلسل اپنے گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری رہے، اور میرا ایک خلافت روحانی تعلق قائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ایک روحانی تعلق قائم ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں نماز ہوئی، نماز میں بھی یہ روحانی کیفیت مجھ پر طاری رہی، اور اسی حالت میں جلسہ گاہ سے باہر چلا گیا، اور یہ احساس نہیں رہا کہ میں اپنے جوتے پہننا بھول گیا ہوں۔ اسی حالت میں غسل خانے چلا گیا، اور وہاں کھڑے ایک رضاکار نے میرے پاؤں کو دیکھا، پھر اپنی جوتی اتار کے مجھے دے دی اور کہا آپ یہ پہن لیں، آپ کو تکلیف ہوگی ننگے پیر اندر جاتے ہوئے۔ تو اس کہتے ہیں چھوٹے سے واقعہ نے میرے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا کہ واقعی خدا تعالیٰ کی قائم کردہ یہ ایک الہی جماعت ہے جہاں ہر فرد اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ بس احمدی رضاکار بھی، کارکنان بھی جو یہ خیال رکھتے ہیں مہمانوں کا، اس سے لوگوں کے ایمان بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ چیک ریپبلک سے پروفیسر یاروسلاو فرانک آئے ہوئے تھے، اور دوسرے پروفیسر تھے مارک چائکا صاحب۔ کہتے ہیں ہمیں جلسہ سالانہ اتنا پسند آیا کہ ہم اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتے۔ واپس چیک ریپبلک جا کر ہم اپنے طلباء اور پروفیسرز کو یہی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خود یہاں آ کر اس عظیم الشان محفل کا تجربہ کرنا ہوگا جو روحانیت سے معمور اور اعلیٰ ترین انتظامات سے مزین تھی۔ کہتے ہیں دنیا کے مختلف کونوں سے تعلق رکھنے والے لوگ محبت، امن اور بھائی چارے کے جذبے سے ایک جگہ جمع تھے۔ عبادت کے بعد لوگوں سے ملاقات کا تجربہ میرے لیے انتہائی خوشگوار تھا اور متاثر کن تھا۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ کس طرح ایک عقیدہ دنیا بھر کے لوگوں کو محبت، امن اور اتحاد کے رشتے میں جوڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں خلیفہ وقت کے خطاب کے بعد ہمیں اسلام اور تقویٰ کی حقیقی شناخت حاصل ہوئی، ہمیں اس موضوع کے بارے میں گہری سمجھ اور علم حاصل ہوا، اور اسی طرح کہتے ہیں دنیا میں کوریج تھی MTA کے ذریعے سے، وہ بھی حیران کن تھی۔ قازقستان سے ساولے صاحبہ جلسہ میں شامل ہوئیں۔ کہتی ہیں ایک ایسا روح پرور اور یادگار اجتماع تھا جس نے میرے دل پر نہایت خوشگوار اور گہرے اثرات چھوڑے۔ کہتے ہیں امام جماعت اور دیگر مقررین کی تقاریر میں ایمان، اعلیٰ اخلاق، امن، باہمی ہم آہنگی، خاندانی اقدار، نوجوانوں کی تربیت اور معاشرے کی خدمت جیسی اہم موضوعات پر روشنی ڈالی گئی۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے مختلف قوموں کے افراد کے درمیان بھائی چارے کی فضا نے متاثر کیا، اور جو امن اور سلامتی کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر امریکہ سے ڈاکٹر پروفیسر بریٹ شاف جو کہ لاء کے پروفیسر ہیں، یہ بھی آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں مجھے دنیا بھر میں مختلف بین الاقوامی کانفرنسوں اور کنونشن میں شرکت کا موقع ملا ہے، لیکن جلسہ سالانہ UK کا تجربہ ان سب سے منفرد رہا ہے۔ 100 سے زائد ممالک سے آئے ہوئے لوگ، مختلف مذاہب، قومیتوں اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مہمانوں سے ملاقات ہوئی۔ ان سب کی ایک ہی رائے تھی کہ یہاں محبت، احترام، امن اور باہمی اخوت کا جو ماحول دیکھنے کو ملا وہ واقعی غیر معمولی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ہیومینٹی فرسٹ اور مختلف علمی اور تاریخی نمائشوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ جماعت اپنے وسائل سے دنیا بھر میں ضرورت مندوں کی خدمت کر رہی ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں سب لوگ پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ڈاکٹرز، انجینئر، وکلاء، دیگر ماہرین نہایت عاجزی سے رضاکارانہ خدمت انجام دے رہے تھے، جس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔
برازیل سے ٹیلی ویژن رپورٹر آرک پورتیلا صاحب کہتے ہیں، میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میں اس تقریب کے عظیم الشان پیمانے اور وسعت کو دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں، خاص طور پر لنگر خانے کا حجم اور وہ تمام جگہیں جہاں کھانا تیار کیا جاتا ہے، جدید، وسیع، منظم اور انتہائی صاف ستھرا۔ ہر رضاکار کی محنت، نفاست اور لگن کو دیکھنے کا ایک نہایت خوبصورت تجربہ ہے جو میرے دل کو امن اور خوشی سے لبریز کر دیتا ہے۔ فلپائن سے پروفیسر یوسف مورلیس یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی پروفیسر ہیں، پروفیسر شریما مورلیس کہتے ہیں انہوں نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا ہے اور نیشنل کمیشن آف مسلم فلپینوز کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، احمدی نہیں ہیں ابھی۔ کہتے ہیں اگرچہ باضابطہ حاضری تقریباً 50,000 بتائی گئی، لیکن جلسہ گاہ کی وسعت اور انتظامات کا پیمانہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ اجتماع اس سے کہیں بڑا ہے، خاص طور پر ان ہزاروں رضاکاروں کی کاوشوں پر حیرانی ہوئی جو اپنا وقت اور خدمت پیش کر کے ایک مکمل عارضی شہر بساتے ہیں جس میں دسیوں ہزار افراد کے لیے رہائش، کھانے، ٹرانسپورٹ، صفائی اور دیگر سہولیات میسر ہیں۔ مالی لحاظ سے آسودہ ہونے کے باوجود رضاکار خدمت کرتے ہیں اور نہایت سادہ اور جسمانی مشقت والی خدمت کرتے ہیں، اور بڑی عاجزی سے کرتے ہیں، اور یہی باتیں ہیں جو ایک پرامن اور ہم آہنگ معاشرہ تعمیر کر سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو پانی پلاتے دیکھا، اسی طرح کہتے ہیں 14-15 سال کے 2 بچے تھے، کھانے پہ ان کی ڈیوٹی تھی اور اتنی ذمہ داری سے وہ دوڑ کے 300 آدمیوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ یہاں کہتے ہیں مجھے یہ بھی علم ہوا یہاں آ کے کہ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب احمدی تھے، اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے کارناموں کو مزید کا پتہ لگا۔ اسی طرح امام جماعت خطابات نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ مختصر وقت میں بہت سے موضوعات کا احاطہ انہوں نے کیا اور ہر موضوع کو تفصیلی مگر سادہ اور قابل فہم انداز میں پیش کیا۔ ایل سلواڈور سے ایک مہمان ساؤل ایگارڈو جو کہ سینٹرل امریکن پارلیمنٹ میں ایل سلواڈور کے نمائندے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرا پہلا جلسہ سالانہ یو کے تھا جس میں مجھے احمدیہ مسلم جماعت کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ سب سے اہم بات جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہمیں روزمرہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اس کا مرکزی پیغام یہ تھا کہ جس طرح ایک شاخ درخت سے الگ ہو کر خشک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ درخت ہی اسے زندگی دے رہا تھا، اسی طرح اگر ہم بھی خدا تعالیٰ سے دور ہو جائیں تو یہ ہماری روحانی موت ہے۔ خلیفۃ امام جماعت نے جو یہ کہا کہ ہم خدا کو صرف اس وقت تلاش کرتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، یہ بات بھی بالکل سچ ہے۔ اسی طرح انہوں نے میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں جو نصائح کی، اگر ہم ان پر عمل کریں اور غض بصر سے کام لیں تو شادی شدہ زندگی کے بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ بس اگر غیر احمدی یہ پیغام سمجھ سکتے ہیں تو احمدیوں کو کتنا بڑھ کے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر کہتے ہیں مجھے متاثر کیا غیر معمولی انتظامات نے۔ امام جماعت سے ملاقات بڑا تھوڑا وقت تھا اور میری خواہش تھی کہ زیادہ وقت ملتا، لیکن اس مختصر وقت میں بھی انہوں نے ہر چیز کو دیکھا اور میرے سے باتیں کیں۔ اور کہتے ہیں ملاقات کے بعد مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ خلیفہ وقت کو اپنی جماعت کے بارے میں
بہت معلومات ہوتی ہیں اور کہاں کہاں اور کس مقام پر کھڑی ہے، اسے گہری دلچسپی تھی ان باتوں سے۔ بیلیز سے ایک نوبایا موزیک مریانو صاحبہ کہتی ہیں بہت ہی چھوٹے ملک سے ہے ہمارا تعلق ہے، ہمارے شہر کی آبادی بھی 50,000 ہے، صرف 100 آدمی بھی جمع ہو جائیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جلسے کا انظام میں غیر معمولی امن تھا اور بہت اچھی طرح ایک دوسرے سے مل رہے تھے لوگ۔ کہتی ہیں میرے لیے اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، میں اپنے آپ کو ایک احمدی مسلمان کہنے میں اب خوشی محسوس کرتی ہوں۔ کہتے ہیں میرے خاوند کو جلسہ سالانہ گزشتہ سال جلسہ میں شرکت کی توفیق ملی تھی، اور اس وقت خلیفہ نے کہا تھا کہ اپنی اہلیہ کو بھی احمد کا پیغام پہنچاؤ، اور اللہ کے فضل سے میں آج پورے یقین اور فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں احمدی مسلمان ہوں۔ بلغاریہ سے سویلین پینکوف، جو کہ منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل پالیسی کے سیکرٹری جنرل ہیں، کہتے ہیں کہ جرمنی کے مختلف شہروں میں منعقد ہونے والے جلسہ سالانہ میں کئی بار شرکت کر چکا ہوں، لیکن برطانیہ کے جلسہ سالانہ کا تجربہ اپنی وسعت، تنظیم اور اعلیٰ معیار کے لحاظ سے منفرد اور بے مثال رہا۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ جلسہ گاہ کی غیر معمولی وسعت اور وہاں قائم کیا گیا عارضی شہر تھا۔ تمام بنیادی سہولیات نہایت عمدگی سے فراہم کی گئی تھی، اور 50,000 سے اوپر کی تعداد میں لوگ یہاں جمع تھے۔ جلسہ میں ہونے والی تقاریر بہت معلوماتی، علمی اور اعلیٰ معیار کی حامل تھیں۔ مقررین نے مذہبی اور سائنسی موضوعات کو نہایت عمدہ انداز میں پیش کیا، جس سے حاضرین کو علم و معرفت میں اضافہ ہوا۔ مختلف نمائشوں نے مجھے بے حد متاثر کیا، اور انہیں جدید تقاضوں کے مطابق انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں ترتیب دیا گیا تھا۔ بچوں کے لیے بھی تربیتی پروگرام تھے وہاں، اور نمائشیں تھیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اگلی نسل کی تربیت کے لیے اچھی ہیں۔ سینیگال سے احمدو با صاحب تجانیہ فرقہ سے تعلق رکھنے والے اپنے علاقے کے مذہبی رہنما ہیں۔ اس جلسے کی کہتے ہیں کہ اس جلسے کی شاندار تنظیم اور انتظام نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ جس انداز سے یہ جلسہ منعقد ہوا، سیکیورٹی کے بہترین انتظامات، حاضرین کے اعلیٰ اخلاق، ان کی دانائی، خوش اخلاقی، بالخصوص احمدیہ جماعت کے افراد کے بلند کردار نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں پہلے جماعت احمدیہ کے بارے میں صرف سنا کرتا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے ایک ایسی جماعت کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی جو نہایت منظم، نہایت مخلص اور اپنے خلیفہ کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو مجھے پہلے معلوم تھا کہ آپ لوگ انسانیت کی خدمت کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، جیسے عطیات ہیں، پانی کے کنویں ہیں، مساجد ہیں، اسپتال ہیں، امدادی سرگرمیاں ہیں، دیگر فلاحی منصوبے ہیں، لیکن آج میں نے آپ کی انسانی اقدار، انسانی ترقی کے لیے کوششوں، دانائی، بنیادی تعلیم کے فروغ اور تعلیمی اداروں کو دیکھ کر مزید متاثر ہوں، اور مزید نمائشوں میں دیکھ کے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں امام جماعت سے میری میٹنگ ہوئی، اس سے بھی مجھے جماعت کو سمجھنے کا بہت موقع ملا۔ اسی طرح سینیگال سے مورمان کعبہ جاکارٹے صاحب ممبر پارلیمنٹ ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عوام کی خدمت عزت نفس، حوصلہ اور عزم آپ کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ الفاظ سے بڑھ کر میں نے یہاں خدمت والا اسلام دیکھا، ایسے ہاتھ دیکھے جو دیتے ہیں،
ایسے دل دیکھے جو معاف کرتے ہیں، اور ایسے دروازے دیکھے جو ہمیشہ دوسروں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ کوسوو سے پروفیسر ڈاکٹر خلیل ابراہیمی صاحب موصوف ایک ممتاز ماہر تعلیم ہیں، محقق ہیں اور یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور اپنی علمی کاوشوں اور تحقیقی سرگرمیوں کے باعث کوسوو میں نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر شعبے میں نظم و ضبط، تعاون اور اصرار کی جو عملی تصویر دیکھنے کو ملی وہ واقعی قابل رشک تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر اس شخص کی طرف سے ملنے والی محبت، خلوص، احترام اور فراخ دلانہ مہمان نوازی نے اس تجربے کو میرے لیے ناقابل فراموش بنا دیا۔ کہتے ہیں ان ایام کے دوران مختلف تقاریر سننے اور بالخصوص امام جماعت کی تقریر سننے کو موقع ملا، ملاقات بھی ہوئی ان سے۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ امن، بین المذاہب ہم آہنگی، انسانی مساوات، باہمی احترام اور معاشرے کے ہر فرد کو ساتھ لے کر چلنے کے تصور پر مسلسل اور غیر معمولی زور تھا۔ آج کے دور میں جب دنیا کے کئی حصوں میں مذہبی غلط فہمیاں، انتہا پسندی اور عدم برداشت ایک سنجیدہ چیلنج بن چکے ہیں، وہاں یہ پیغامات نہایت بروقت، امید افزا اور انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرنے والے محسوس ہوتے ہیں۔ اسپین سے خوان انطونیو ریجس کہتے ہیں، جو میئر ہیں پیدرو آباد کے، کہتے ہیں جلسہ سالانہ نے ہمیں یہ دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے کہ یہ اجتماع محض عقیدے کا جشن نہیں بلکہ یہ مختلف ممالک، ثقافتوں اور حقائق سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان بقائے باہمی کا ایک غیر معمولی مظاہرہ ہے جو امن، احترام اور بھائی چارے کی مشترکہ اقدار کے تحت یکجا ہے۔ کہتے ہیں مختلف نمائشوں اور معلوماتی پروگرام کے ذریعے احمدیہ مسلم جماعت کی جانب سے مختلف شعبوں میں کی جانے والی خدمات کا بھی مجھے علم ہوا۔ آسٹریلیا سے دو مہمان وکلاء کیرولین صاحبہ اور ہانا صاحبہ شامل ہوئیں۔ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ میں شمولیت کو اتنی خوش قسمتی ہم قرار دیتے ہیں، انتظامات کو دیکھ کر حیران ہوئے، ہر طرف امن کی فضا تھی۔ کہتی ہیں میں نے جلسہ گاہ میں بھی اور باہر ہر طرف پھر کر جائزہ لیا، نہ کوئی لڑائی تھی، نہ کوئی شور تھا، اتنے پرسکون اور پرامن لوگ دنیا میں نہیں ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار تھا۔ بچوں کو پانی پلاتے دیکھ کر خوشی ہوئی، اور ہیومن رائٹس کی میٹنگ میں شامل ہوئی۔ کمیونٹی کا ساری دنیا میں امن پھیلانے کا خیال، حقوق قائم کرنے کا خیال رکھنا، یہ صرف احمدیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک مظلوم کے لیے آواز اٹھانا، یہ بڑی بات ہے جس سے میں بہت متاثر ہوئی۔ وہ تو اتنی زیادہ متاثر ہوئی ہیں کہ اپنے مبلغ سے وعدہ لے کر گئی ہیں کہ ہمیں اگلے سال بھی یہاں لے کر آؤ۔ بولیویا سے صحافی گائٹر گین جلسہ میں آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے جلسہ سالانہ میں شمولیت اختیار کرنا میرے لیے ایک شاندار تجربہ تھا۔ اسی طرح میں تقریروں سے بہت متاثر ہوا، امام جماعت کی تقریر سے متاثر ہوا، اور کہتے ہیں کہ ایک ایسا جلسہ تھا جو ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں میں نقش ہو جائے گا اور ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے اور اس کی رحمت حاصل کرنے کا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اسلام کے پیغام کو بھی قبول کرنے والے بن جائیں۔ کہتے ہیں ذاتی طور پر یہ دیکھنے کا موقع ملا
کہ سال ہا سال سے جو غلط طور پر یہ پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان عورت مظلوم ہے اور دباؤ میں ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں عورت کو عزت، حفاظت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ کوسوو سے اونی جوشری صاحب، جو بلدیہ لجان کے چیف آف کیبنٹ ہیں، کہتے ہیں کہ امام جماعت کا خطاب سننے کا موقع ملا اور جلسے کے سونے سے پہلے رضاکاروں کو نصیحت کی تھی کہ مہمانوں کی خدمت کو ایک عظیم ذمہ داری سمجھتے ہوئے محبت، عاجزی، خلوص اور بہترین اخلاق کے ساتھ انجام دیں، یہ جمعرات کی رات کو۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے یہ نصیحت اچھی لگی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اگلے ہی دن اس کا عملی نمونہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ کہتے ہیں میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی، چکر آنے شروع ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، قے آنی شروع ہو گئی۔ فوراً فرسٹ ایڈ والوں نے مجھے دیکھا، 6 ڈاکٹر میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح محسوس ہوا اس طرح اپنے گھر میں ہوں۔ تو اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ خلیفۃ المسیح کی ہدایات صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ہر رضاکار کی عملی زندگی کا حصہ ہیں۔ جاپان سے ہیرویوکی ایواموتو صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت یادگار سفر تھا۔ ہم نے جلسہ کے ماحول کو محبت اور روحانیت سے بھرپور محسوس کر گیا۔ خدمت کرنے والے کارکنان کا جذبہ، پانی پلانے والے بچوں کی خدمت کا انداز اور خلافت کے ساتھ جماعت کا تعلق اور آپ کو دیکھنے کی تڑپ، یہ بہت زبردست تجربہ تھا۔ ایک اور دوست لبنان سے ہیں، بیلجیم کی رہائشی ہیں، کہتے ہیں میں چونکہ ڈپلومیٹک کور میں کام کرتا ہوں اور میں دنیا میں مختلف مقامات پر جہاں بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں جاتا ہوں، چاہے وہ قطر ہو، برسلز ہو اور دوسری بڑی بڑی جگہوں پر ہوں، لیکن میں نے کہیں بھی اس جلسے کی طرح بڑا اعلیٰ اور منظم پروگرام نہیں دیکھا کہ 50,000 سے زائد افراد ہیں، کوئی کسی کو دھکا نہیں مار رہا، کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا، ہر کوئی عزت و احترام اور محبت سے مل رہا ہے، اور اسلام کی جو اخوت کی تعلیم ہے میں نے عملی طور پر یہاں دیکھی ہے۔ اسی طرح قرآن کی جو تعلیم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، وہ مجھے عملی طور پر یہاں جلسہ میں نظر آئی ہے کہ یہاں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آ رہے ہیں، یہاں رہ رہے ہیں، ان کا بھی ادب و احترام کیا جا رہا ہے اور خوشی سے آزاد گھوم رہے ہیں۔ ارجنٹائن سے سرجیو روبن نے بھی یہاں شرکت کی۔ ملک کے سب سے اہم نیشنل اخبار کلیرن میں مذہبی امور کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ کہتے ہیں جب آنے سے قبل میں نے اپنے اخبار کو اس جلسہ میں شرکت کے بارے میں اطلاع دی تو میرے بہت سارے کولیگز نے اسلام کے خلاف جو عمومی تعصبات ہیں ان کی بنا پر مشورہ دیا کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لوں۔ بہرحال جب جلسے کے ماحول کو براہ راست مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہونے کا بہترین ثبوت آپ کی جماعت خود ہے، اور آپ کے جلسے کا یہ پرامن ماحول ہے۔ اس قدر بڑے اور وسیع مجمع کے باوجود ہر طرف امن اور سلامتی کی فضا تھی۔ کہتے ہیں جلسے کے آخری دن انہوں نے ٹی وی چینل TN پر جلسہ کی لائیو نشریات نشر کیں، اور تاکہ ناظرین کو بھی یہ ماحول دکھایا جائے، اور اس بات پر بھی زور دیا کہ اسلام ایک امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور جماعت کو بحیثیت دلیل پیش کیا۔ خود کیتھولک ہیں، کہتے ہیں آپ کا خلیفہ کا جلسے کا افتتاحی خطاب مجھے پسند آیا، جس میں تقویٰ کی بات انہوں نے کی جو ہر دین کی اصل ہے۔
کہتے ہیں بحیثیت عیسائی مجھے اس پہلو کے لحاظ سے اپنے علم و عرفان میں بہت اضافہ کرنے کا موقع ملا۔ لتھوینیا سے سوتیلانا مارکی وچنے صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ کے موقع پر مسلمانوں میں رہ کر ان کے طور طریقے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، بہت کچھ نیا سیکھا۔ امام جماعت کا خواتین سے خطاب سن کر اسلام میں عورت کے مقام کے بارے میں میری بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اسلام عورت کو عزت، تحفظ اور اس کے بنیادی حقوق کی تعلیم دیتا ہے۔ خطاب نہایت متوازن، مدلل اور دل کو چھو لینے والا تھا، جس نے مجھے اسلام کے بارے میں مزید مثبت انداز میں سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ سوئٹزرلینڈ سے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کنسلٹنٹ جولیا پروتیسی کہتی ہیں، میرے لیے ایک منفرد تجربہ تھا اور اجتماع میں شرکت کے ذریعے مجھے ایک ایسی مذہبی برادری کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا جس کے بارے میں پہلے میری معلومات محدود تھیں۔ رضاکار اور شرکاء کی مہمان نوازی، خاموش اخلاق اور خوش اخلاقی اور تعاون نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ہر ایک نہایت خندہ پیشانی سے ملتا، سوالات کے جواب مجھے دیتے اور ہمیشہ اس بات کو تیار رہتے کہ ہم سوال کے جواب دیں، جس کی وجہ سے مجھے جماعت احمدیہ مسلمہ کی تاریخ، روایات اور بنیادی اقدار کو بہتر انداز میں سمجھنے کا موقع ملا۔ مختلف نمائشوں کی بھی تعریف کی ہے انہوں نے کہ بہت دلچسپ نمائشیں تھیں، جس میں تاریخ انسانیت کی خدمت کے منصوبوں اور ہر شعبوں میں اس کی خدمات کا مؤثر انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ خواتین کے کردار سے متعلق نمائش میرے لیے خاص طور پر معلومات افزا ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے اس موضوع کو جماعت کے اپنے نقطۂ نظر سے سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ ٹیورین اٹلی سے پروفیسر فیدریکا سونا صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ میں انہوں نے دور اندیشی اور روحانیت کا ایک خوبصورت امتزاج نظر آیا۔ انہیں دور اندیشی اور روحانیت کا ایک خوبصورت امتزاج نظر آیا۔ عقلی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو حیران کن بات یہ تھی کہ سارا انتظام کتنی خوش اسلوبی سے چل رہا تھا، جیسے ہوا اپنے ساتھ لیے جا رہی ہو۔ چھوٹے سے چھوٹے رضاکار سے جو پانی پلانے کی ڈیوٹی پر تھا لے کر بڑی عمر تک کے کارکنان، سب میں نیک نیتی، مہمان نوازی، خوش اخلاقی اور مسکراہٹ مشترک تھی۔ جذباتی طور پر میں کہتی ہوں کہ ایک بڑے بین الاقوامی خاندان میں خوش آمدید کہا جاتا تھا، جا رہا ہو اس طرح لگ رہا تھا۔ مہمان کو خوشی سے قبول کیا جاتا ہے، جو توجہ اور محبت سے پیش آیا جاتا ہے۔ کہتی ہیں میری ملاقات کئی مردوں اور عورتوں اور بچوں سے ہوئی جنہوں نے ان کے ساتھ مسکراہٹ بانٹی، راستہ ڈھونڈنے میں مدد کی یا اپنی زندگی کے تجربات، کبھی دردناک، کبھی خوشگوار اور کبھی روشن خیال بیان کیے۔ خاص طور پر روحانی اور باریک پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ واضح خوابوں، پیشگی اطلاعات جیسے واقعات جو بعض احباب نے ان سے شیئر کیے، اس سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ کہتی ہیں کہ یہ جماعت ایک ایسا بڑا اور متحد خاندان ہے جو جغرافیائی حدود سے ماورا ہے۔ جناب آئدین صاحب جو روم میں مذاہب کی سوشیالوجی اسکالر ہیں کہتے ہیں، سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ قومیتیں، زبانیں اور ثقافتیں ایک ہی جگہ جمع ہیں۔ مختلف ممالک کے جھنڈوں کو جماعتی پرچم کے ساتھ لہرانے کی تقریب اس بین الاقوامی یگانگت کو نمایاں کرتی ہے۔ یعنی ایک ایسی چھوٹی سی دنیا جہاں مختلف قومیں اپنی انفرادیت ختم کیے بغیر اکٹھی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں بحیثیت مذہبی سوشیالوجی کے طالب علم یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ ایک دینی جماعت کس طرح مقامی شناخت
اور عالمی یگانگت کو ایک ساتھ لے کر چل سکتی ہے۔ اسی طرح مہمان نوازی کی انہوں نے بڑی تعریف کی، کارکنان کی بڑی تعریف کی۔ کینیڈا کی اسٹونی ناکوڈا فرسٹ نیشن سے ہیں، نام ان کا ہے ریورنڈ ٹونی سنو صاحب۔ کہتے ہیں اتنے بڑے وسیع اجتماع کو دیکھنا میرے لیے بہت دلچسپ تھا۔ تجربہ یہاں بہترین انتظامات کیے گئے اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور کوشش کر رہا تھا کاموں کو چلانے کے لیے۔ اور کہتے ہیں یہ کام آسان نہیں ہوتا، لیکن جس جذبے سے یہ کام ہو رہا تھا اس سے مجھے بہت متاثر ہوا۔ ترکی سے غیر از جماعت مہمان پروفیسر متین بوزان صاحب، جو دجلہ یونیورسٹی کے میں پروفیسر ہیں، شعبہ تاریخ مذہب اسلام کے صدر ہیں۔ جماعت اپنی زیر نگرانی جماعت کے بارے میں طلباء کو تھیسس بھی لکھوا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جلسے کے ہر انتظام اور ہر کام میں مکمل ڈسپلن نظر آیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ اصولی نظریہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ، رسول اور آخرت جیسی شرائط ایمان اور شرائط اسلام کو مانتا ہے، ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں اور اس کی تکفیر کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ لہذا ہماری نظر میں احمدی بھی مسلمان ہیں۔ کاش کہ پاکستانی علماء کو بھی بات سمجھ آ جائے۔ پھر کہا کہ جماعت کی بین الاقوامی امن سلامتی کے لیے کاوشوں کو بہت میں سراہتا ہوں۔ اسی طرح انہوں نے ہر موقع پر مردوں اور خواتین کے الگ الگ انضمام دیکھے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جماعت میں اسلامی پردہ کی تعلیم کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ فرانس سے تیری والے صاحب، جو کوآرڈینیشن ایسوسیشن انڈیویجول فار فریڈم آف کانشس کے صدر ہیں، کہتے ہیں کہ بے عیب انتظامات تھے، پرامن ماحول تھا، بڑا سکون تھا۔ امام جماعت کی اختتامی خطاب واقعی ایک عظیم مشعل راہ اور دلی طور پر متاثر کن تھا۔ اس نے ہمارے ان اعلیٰ معیاروں کی یاد دہانی کرائی جو ہمیں اپنے لیے قائم کرنے چاہیے، اور اس پرامن دنیا کا احساس دلایا جس کی تعمیر کے لیے ہم سب کو کوشاں رہنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے احساس مجھے ہوا کہ جماعت احمدیہ دنیا میں جو امن اور محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے، اس کا عملی ثبوت اس شکل میں دیکھا کہ 100 ممالک سے زیادہ لوگ ایک گلدستے کی طرح جمع ہیں، اور خوشبو میں نے خود محسوس کی۔ بیلجیم سے ایک جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پہلے بھی میں شامل ہو چکا ہوں، لیکن اس سال کہتے ہیں میں امام جماعت کے مستورات کے خطاب سے متاثر ہوا، جس نے عورتوں کو انکریج کیا کہ نہ صرف وہ دینی علم حاصل کریں بلکہ دنیاوی علم بھی حاصل کریں اور دنیا کے ہر شعبے میں آگے بڑھیں۔ اسی طرح جاپان سے پروفیسر مینساکی ہیروکو صاحب ہیں، انہوں نے جماعت احمدیہ پہ ایک تحقیقی کتاب بھی لکھی ہے، جس کے لیے وہ ربا بھی گئیں، قادیان بھی گئیں اور مختلف جگہوں پہ گئیں۔
بڑا گہرا علم ہے ان کا. کہتی ہیں کہ ایک جرمن نوجوان مجھے ملا جلسے میں، اس نے آج ہی بیعت کی تھی. میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے بیعت کرنے کی طرف راغب کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جلسہ کے ماحول نے، احمدیوں کے بھائی چارے اور محبت، باہمی محبت نے مجبور کیا ہے. اسی طرح ڈیوٹی والوں کی بڑی تعریف کی ہے انہوں نے. اس طرح آرچی صاحب جو کہ انڈونیشین ہیں، یونان میں اپنی یونانی نو مسلمہ غیر احمدی اہلیہ کے ساتھ رہتے ہیں. کہتے ہیں دعوت ملی تو میرا سوچا ہی ایک روحانی سفر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب لائے گا، اس لیے میں یونان چھوڑ کے یہاں آ گیا. اور خلیفہ وقت کی تقاریر نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا. لوگوں کی خدمات نے، خدمت جو ہے کارکنان کر رہے تھے، اس نے مجھے گہرا اثر چھوڑا. لیٹویا کے مہمان ہیں نار مندرس، پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ہوا ہے انہوں نے. ان کا مقالہ تھا پاکستان میں احمدیوں کے خلاف ظلم و زیادتی اور ناانصافیاں، یہ شامل ہوئے. کہتے ہیں اسلام اور احمدیت کے بارے میں میرے جو سوالات تھے، جلسہ کے دوران مجھے میرے تمام سوالوں کا جواب مل گیا. پھر یونان کے بہت میں ایک مہمان خاتون تھی. یہ کہتی ہیں خوبصورت تجربہ تھا. رضاکاروں میں سے ہر ایک مہمانوں کے ساتھ بہت دوستانہ اور مددگار تھا. نمائشیں بہت اچھی تھیں، خاص طور پر ریویو آف ریلیجن کی اسلام کی تاریخ کے بارے میں نمائش میں کئی گھنٹے گزارنا چاہتی تھی. آثار قدیمہ کے بارے میں جب مجھے بتایا گیا، ایک بات کہتی ہیں، سارا تعریفیں کرنے کے بعد ایک کہتی ہیں مجھے ناپسند ایک بات ایسی جو مجھے پسند نہیں آئی، اور وہ یہ کہ بعض خواتین اسلامک ڈریس کوڈ یعنی پردے کی اچھی طرح پیروی نہیں کر رہی تھی، اور بعض مرد بھی قرض بسر میں کمزوری دکھا رہے تھے، باوجود کہ میں نے اس بارے میں خاص طور پہ تلقین کی تھی. تو منفی تبصرے کو بھی ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سننا چاہیے. بس جو بے احتیاطی کرتے رہے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ غیر ہمیں بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں انہیں کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے جس سے اسلام کی حقیقی تصویر پر داغ آئے. بلکہ جیسے کہ تقریروں کے دوران میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس ہی پڑھا تھا کہ لوگوں غیروں کو ایسا موقع نہ دو کہ جو ہم پر انگلی اٹھائیں. پولینڈ سے وویچک لامنتووچ ان کے نام ذرا مشکل ہوتے ہیں. بہرحال یہ پروفیسر ہیں انسانی حقوق کے، اور یہ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے ہیں، قانون پڑھاتے ہیں. کہتے ہیں الزامات دے کے بہت متاثر ہوا، اور امام جماعت سے جو میری ملاقات ہے اس کو بھی تاثرات اور جذبات کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو ذاتی طور پر مجھے کہتے ہیں ان سے باتیں کی بڑا متاثر ہوا. کہتے ہیں جو کچھ میں نے یہاں سیکھا ہے اب ہمیں
اپنے طلباء تک پہنچاؤں گا تاکہ انہیں اسلامی تعلیمات کے حقیقی معنی معلوم ہوں۔ تو یہ چند واقعات جو میں نے لیے تھے ان میں سے بھی چند واقعات بیان کیے ہیں۔ پریس اینڈ میڈیا کے ان دنوں میں جیسا کہ میں نے کہا پریس سیکشن کی طرف سے بھی اور یو کے پریس کی طرف سے بھی کافی کوریج ملی ہے، اور برطانیہ کا جو موقر اخبار ہے دی ٹائمز، اس نے اپنا فرنٹ لائن پہ اپنی خبر شائع کی تھی۔ ایسوسیٹڈ پریس کی طرف سے بھی میڈیا کوریج، پرنٹ آرٹیکلز تعداد 16 ہے، قارئین کی تعداد 1 کروڑ ہے، ریڈیو پروگرام 35 ہوئے، گزشتہ سال کی نسبت 10 کا اضافہ ہے، ٹی وی پروگرام 6 ہوئے، جو اس کو دیکھنے والے تھے وہ 72 لاکھ کا اندازہ ہے۔ سوشل میڈیا پر 5,30,000 ویوز ہوئے، اور یو کے سیکشن میں کروڑوں میں بھی ہے ان کی ایک رپورٹ۔ مجموعی کوریج 5 کروڑ 28 لاکھ افراد تک ہوئی ہے پریس اینڈ میڈیا کے ذریعے سے، اور 12 مختلف اخباروں نے اور ٹیلی ویژن چینل نے کور کیا، اس میں مشہور نیشنل چینل اور اخبار تھے۔ صحافیوں کے تاثرات، ایک خاتون صحافی کہتی ہیں کہ آخری روز بیعت کی دیکھنے کے بعد کہ میں بہت متاثر ہوں، جذبات سے میری آنکھیں بھر آئی ہیں۔ یہ ایک ایسا نظارہ تھا جو میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا، اور میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی اور ایسا دنیا یا کوئی اور کبھی ایسا تجربہ اور ایسے تقریب منعقد کر سکتا ہے۔ یہ منظر سانسیں روک دینے والا تھا، اور میں مکمل طور پر اس کے سحر میں ہوں۔ اس طرح اور بھی لوگوں کے ہیں۔ ایم ٹی افریقہ کی ایک طرف سے بھی بڑا کام ہو رہا ہے، 20 صحافیاں شامل ہوئے تھے، انہوں نے 157 رپورٹس بھجوائیں، 6 کروڑ 30 لاکھ سے زائد گھروں تک ان کی خبر پہنچی جلسے کی۔ افریقہ جلسہ سالانہ افریقہ کی 18 سے زائد چینلز پر براہ راست خبر نشر ہوئی، خطابات نشر ہوئے، اور نشریات کی رسائی کا اندازہ 3 کروڑ 50 لاکھ سے زائد افراد تک ہے۔ غیر احمدی ناظرین کے تاثرات یہ تھے افریقہ میں، سیرالون کے گاؤں ٹینٹا فور سے پادری جارج کہتے ہیں کہ پیشے کے اعتبار سے میں استاد ہوں اور سیرالون کے گاؤں ٹینٹا فور میں رہتا ہوں، میں احمدی مسلمان نہیں ہوں۔ جلسہ سالانہ برطانیہ کے 3 ایام کے دوران جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ احمدی مسلمانوں کی خلافت سے گہری محبت اور تمام بنین و انسان کے لیے ان کی طرف سے امن، محبت، وفاداری اور احترام کا اظہار تھا، خواہ ان کا تعلق کسی بھی ملک یا خطے سے ہو۔ کہتے ہیں مجھے چرچ جانا تھا اتوار کو، تو لیکن میں نے مسجد جا کے عالمی بیعت دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے تصور سے اکثر مختلف تھا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ جماعت احمدیہ مسلمہ دنیا بھر میں اس قدر تیزی سے کیوں پھیل رہی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے پادری ہیں اور لوگ ہیں پڑھے لکھے، انہوں نے اپنے تاثرات بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کے جہاں نیک اثرات تمام جماعت کے افراد پر قائم فرمائے، وہاں لوگوں کو بھی کی رہنمائی فرمائے اور انہیں صحیح اسلام اور احمدی کی طرف راغب کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر